کیا آپ سب سونے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، کلام سننے کے لیے تیار ہیں، زندگی کی روٹی کے لیے تیار ہیں. چلے ویری نائس. بس بیبیز کا خدا احترام کرنا. خدا کے حضور میں اس وقت ہم چلیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں آج کا کلام جو قرآن میرے دل میں ڈالا آپ کے ساتھ شیئر کروں، سب فادرز کو فادرز ڈے مبارک جو کہ دنیا میں منایا جا رہا ہے. فن لینڈ میں ابھی ہے مہینے 6 نومبر میں ہم منائیں گے لیکن بہت ساری فیس بک پوسٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ آج فادرز ڈے ہے. ہاں جی، باہر میں آتا ہے، وہاں پہ پہلے آتی آج میرے انگلینڈ سے بھی میسیج آیا تھا ہیپی فادرز ڈے، پاسٹر روشن نے ڈالا، تو میں کہا واقعی وہاں پہ بھی آج منا رہے ہیں لیکن فن لینڈ بعد میں آتا ہے. نو پرابلم. تو ہیپی فادرز ڈے. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. آپ کو بھی تھینک یو. اور آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے فریڈم سے تعلق اس کا ہے، آزادی جو کہ خدا نے ہمیں بخشی ہے اور بخشتا ہے. تو آئیے ہم سب دعا کریں آج کے کلام کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آسمان اور زمین کے مالک اور خالق مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، آج جب کہ خداوند میں تیرے اس کلام کی کچھ باتیں جو تو نے میرے دل میں ڈالی شیئر کرنے والا ہوں، تو خداوند میں درخواست کرتا ہوں تیرے حضور سے کہ خداوند ہماری آنکھیں کھول، ہمارے کان کھول، ہمارے دلوں کو کھول، ہمارے دماغوں کو کھول، تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ خدا ہمارے راستوں کے لیے جو چراغ، ہمارے قدموں کے لیے روشنی، جو بھی خدا تیرا کلام مقرر ہوا ہے اس سے ہم برکت پائیں اور خداوند ہلاکت سے بچ جائیں. یسوع کے نام میں آمین. سب سے پہلے جو خداوند نے آیت میرے دل میں ڈالی تھی وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر کسی کے پاس اردو بائبل موبائل میں ہے، ہاتھ میں ہے، یوحنا 8 باب اور اس کی 31 سے شروع کریں پڑھنا، یا پھر اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جب یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہے. اگر کسی کے پاس کھلا ہوا ہے تو پلیز ٹیل می. ہاں جی 31 سے دیکھیں کیا لکھا ہے وہاں پہ. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے. اور اگلی آیت پڑھیں 36 میں آیت. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے. آمین. قرآن کے کلام کے پڑھے اور سننے والے کو اس کی برکت ہو. آمین. ویلکم بڑی بھائی، تھینک یو کاشف ایشی بھائی، تھینک یو، ویلکم. اور ان سب کے لیے بھی میں درخواست کروں گا اگر ہو سکے تو اگلی سیٹوں پر قبضہ کر لیں. اوکے، قابو پاؤ، تھوڑا سا فرنٹ میں آ جائیں تاکہ مجھے میرے نا بیسیکلی آئی سائڈ میں کوئی چل رہا یہاں پر میں نہیں چاہتا ہوں کچھ پیار بھری خدا ان کی باتیں آپ کے جھولیوں میں پھینکنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیچ کرنے کی کوشش کرنا. خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شہر میں، ناصرت کے شہر میں وہ گئے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں مقدس لوکا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں. لیٹس ریڈ اٹ. Luke chapter 4 verse 16. اور سوچ ورسز پڑھیں گے لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم خدا کی میز میں بھی شریک ہونے والے ہیں، ٹائم تھوڑا سا سیو کرنے کی کوشش کریں گے. لوک چیپٹر 4 لوکا 4 اس کی 16ویں آیت سے دیکھتے ہیں.
اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، یعنی یسوع مسیح کی بات ہو گئی ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور وہ کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آگے بھی میں پڑھنا چاہوں گا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نحوم میں کیا گیا ہے یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں۔ اوکے، ہم اس وقت سٹاپ کریں گے 24 آیت تک، یعنی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ پہلے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنے ہی شہر میں گئے جہاں پر وہ پرورش پا چکے تھے، اپنے ہی شہر کے عبادت خانہ میں، اپنے یعنی کہ چرچ میں گئے، اور جب انہوں نے کلام کی تلاوت کی جو ان کے سامنے رکھی گئی، یسایہ نبی کا صحیفہ رکھا گیا، تو انہوں نے اس میں سے وہ حوالہ پڑھا جو ان سے متعلق تھا، خود یسوع مسیح کے بارے میں، کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ اس نے ایکسپلین کرنا شروع کیا، اس کے ذریعے سے پڑھ کر اینڈ پہ یہ بھی بتایا خداوند نے کہ یہ نوشتہ آج پورا ہوا۔ لیکن اپنے شہر میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں خداوند نے اس بات کو ایکسپلین ضرور کیا، بتایا ضرور کہ ان کا مشن کیا ہے۔ اور آئیے ہم دیکھیں کہ خدا نے جو خدا کے کلام میں جو حوالہ پڑھا گیا، وہ یسوع مسیح نے جو پڑھا تھا وہ یسایہ 61 چیپٹر تھا، یسایہ 61 باب میں سے پہلی دوسری آیات، وہاں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ خدا یسوع مسیح کا یہ جو پیشن گوئی اس کے بارے میں ہے، اس میں جب ہم پڑھتے ہیں یسایہ کو کھول کر، یسایہ 61 کو تمام لکھا ہے کہ اعلان کروں۔ خداوند ہمیں قید سے رہائی بخشنا چاہتا ہے، لیکن آئے ہم دیکھیں کہ کس نے خدا یسوع مسیح کو بھیجا؟ خدا باپ نے۔ اگر ہم لوکا 4 باب کی 18ویں آیت پہ ایک دفعہ پھر واپس چلیں اور دیکھیں کہ حکم یعنی کہ ہمیں کیا پڑھنے کو ملا ہے، لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اگر ہم سوچیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو ان آیات میں ہمیں وہ مقصد نظر آتا ہے۔ بیسیکلی خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم سب جانتے ہیں پیدائش کے اندر ہم نے پڑھا ہے، ہمیں بچپن سے یاد ہے کہ کس طرح انسان گناہ میں گر گیا، اور گناہ میں گرنے کے نتیجے میں ہم خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے، اور جس طرح کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تو اس پھل کو کھائے گا تو تو مرے گا،
تو وہ جسمانی موت کی طرف کم بلکہ روحانی موت کی طرف زیادہ اشارہ تھا کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں نہیں ہیں، جب ہم اس سے کٹ آف ہو جاتے ہیں گناہ کے وسیلہ سے، تو ہم ڈیڈ ہیں، ہم چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں ہیں۔ اور اس لیے کہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس نے یہ پلان پہلے سے بنایا۔ وہ ایسا باپ ہے جو ہمیں نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا باپ چھوڑ سکتا ہے، دنیا کی ماں بھی چھوڑ سکتی ہے، لیکن خدا باپ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ یا یہ کیوں نہیں لکھا ہوا کہ کوڑیوں کو چنگا کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا پھر کوئی اور بیماری کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کے اندر ایک پروفیٹک میسج ہے ہمارے لیے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں قید سے رہائی بخشنا چاہتے ہیں، ہماری آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچلے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر عزیزو، ہم سب جو ہیں اس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ آج میں نے ورشپ کے دوران بھی یہ بات کہی کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھلیں تاکہ خدا کی حضوری میں بیٹھ سکیں، اس کی میز میں شریک ہو سکیں، اس پاک میز میں شریک ہو سکیں۔ خدا کے تخت کے سامنے عبرانیوں کے مطابق، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم، پولس لکھتا ہے کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے جا سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے لہو کو اپنے پر دلوں پر لے کر ہم خدا کے حضور میں دلیری سے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تب ہی ہم خدا کی حضوری میں جانے کے لائق ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہر شخص گنہگار ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں گنہگار نہیں، وہ کلام اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہے۔ یہ خداوند کا کلام فرما رہا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہے۔ ہم سب فطرتی طور پر، جسمانی طور پر ہمارے اندر ایک فطرت ہے کہ ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس گناہ کی قید سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی کون سا حوالہ پڑھا گیا تھا؟ لوکا میں سے پڑھا تھا نا؟ ایک اور تھا اس سے پہلے 8، ہاں جی، جان 8، یوحنا 8 باب، ابھی جو عاشر نے پڑھا تھا، ایک دم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ گناہ کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی میں۔ لیٹس سی، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ یوحنا 8 باب اور اس کی 31، لیٹس ریڈ۔ ہاں جی، یسوع مسیح نے 34 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ تو عزیزو، یہ ہے وہ غلامی جس سے خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اور اس غلامی کے دوران جو ابلیس ہے وہ ہمارے اوپر بہت ظلم ڈھاتا ہے، جسمانی طور پہ بھی، سائیکولوجیکلی طور پہ بھی، اور یعنی کہ نفسیاتی طور پہ، اور بہت سارے طریقوں سے، بیماریوں کے ذریعے سے وہ ہمیں کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کے غلام ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، ایک اچھا خاصا جان بوجھ کے گناہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سے غلطی ہوگی۔ بیسیکلی اگر آپ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں تو آپ اس غلامی کے اندر ہیں۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں کچھ، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور خدا کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں آنے کا کہ وہ ہمیں اس گناہ کی غلامی سے آزادی بخشے۔ ایک اور بہت ہی ڈینجرس مکاشفہ ان آیات میں جو آج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ملا، وہ یہ ہے، میری بیوی چلی گئی نیچے، اوکے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں جانتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے، تو ہم خدا یسوع مسیح کو
क्रूसीफाई करते हैं, हम उसको सूली पर चढ़ाते हैं। एक आयत जो मैंने आज पढ़ी थी, मुझे वो नजर नहीं आ रही, लिखा है कि लेट मी रीड इट। बराबर उसको ढूंढने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन जब हम खुदाम के हुक्मों को जो कि उसके जिंदा कलाम में हमें दिए गए हैं उसकी हुक्म अदूली करते हैं, कलाम में लिखा है तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये भी लिखा है कि गरीबों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़ा नहीं उन्हें कपड़े दो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो, मोहब्बत तुम में नजर आनी चाहिए। ये सब वो बातें हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने करके भी दिखाया। और अगर हम उन पर अमल नहीं करते तो हम उस रोशनी से निकल कर तारीकी में आ जाते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो हम उसे क्रूसीफाई करते हैं। ये आज़ादी जिसका जिक्र मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, इस आज़ादी के लिए एक कीमत खुदा यीशु मसीह ने अदा की है। पाकिस्तान के हम कौमी तराने बड़े शौक से सुनते हैं जिसमें लिखा है कि यह आज़ादी मुश्किलों से मिली, खून बहा के, कुर्बानियों के जरिए से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज़ादी जो है हमारी ज़िंदगी में वो है गुनाह से आज़ादी, गुनाह की गुलामी से आज़ादी। और इस आज़ादी के अंदर खुदा हमें लेकर आना चाहता है, इसीलिए वो आया और उसने बताया कि ये उसका मिशन है ताकि वो हमें कैद में से आज़ाद करे। और दूसरी बात उसने जो कही थी कि हमारी आंखें खुल जाए, हमें नज़र आए। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उसको, क्योंकि मेन मैसेज उन्हीं आयात में घूम रहा है। लूका में हमने पढ़ा था 4 बाब की 16वीं आयत है। कैदियों को उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। बात यह है मेरे अजीजों कि अगर हमें मालूम है ना कि खुदावंद सच राह, हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, तो हम सच्चाई को, इसका मतलब अगर हम जान चुके हैं तो हम फिर आज़ादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं, हमें राह को किसी ने दिखाई ही नहीं, तो खुदावंद का कलाम वो कह रहा है कि जिनको नहीं पता, जो अंधे हैं, वो उनको मैं बिनाई देना चाहता हूँ। तो खुदावंद हमें उस अंधेरेपन में से निकाल कर उस रोशनी में लेकर आना चाहता है। और लिखा है कि जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई खुद आज़ाद नहीं करेगी, सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। और जानना कैसे है? खुदा की कलाम को सुनना है, उसको पढ़ना है और उसको अपने दिलों में बसाना है। आई थिंक Psalm 119 में लिखा है 119 में कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। ज़बूर नवीस ने ये नहीं कहा कि मैंने तेरा कलाम पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, उसने कहा कि मैंने उसको अपने दिल में रख लिया है। जब हम उसको अपने दिल के अंदर रखेंगे तो हम गुनाह करने से बच जाएंगे। वो कैसे? जब हम कुछ करने लगेंगे तो एक आवाज़ अंदर से उठेगी कि हाँ ये काम गलत है भाई, खुदा उनका कलाम कह रहा है कि ये बात गलत है। फिर हमें एक सोच नीचे से, दिल में से निकल के आएगी जो कलाम की बातें हैं। खुदा का रूह हमारी हेल्प करता है। और जब हम रूह का मज़ा चख लेते हैं, उस निजात का मज़ा चख लेते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है, कलाम में लिखा है उसके बाद भी अगर हम गुनाह करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। लिखा है कि नामुमकिन है उनके लिए तौबा करना। और उनके बारे में खुदावंद का कलाम कुछ ऐसे भी कहता है कि वो सूर्य की मानद है जो धुनाले के बाद फिर जाके कीचड़ में लोट पोट हो जाती है। खुदावंद का कलाम बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस बारे में
کہ ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم اس کی نجات کے اندر داخل ہوتے ہیں، خداوند کی اس کے روح کا مزہ چکھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں اور گناہ کے اندر دوبارہ نہ پڑیں. اور وہ let me read it for you now because it's becoming more important now. وہ سرچ کرتا ہوں، مجھے ایک منٹ دیں. چلے جی، عبرانیہ 6 باب اور اس کی 6 آیت تھی وہ. لیٹس ریڈ. عبرانیہ 6 اور اس کی 6 آیت میں کچھ ایسے لکھا ہے. اوکے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا 3 آیت سے. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے. یعنی آپ کو اس کا مطلب پتہ چل گیا اس آیت کا؟ 4 آیت کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں نے ایک لکھا ہے کہ کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اس میں ملوث ہوتے ہیں کسی گناہ کے کام میں، تو ہم بیسیکلی بیلیورز ہونے کے ناطے اعلانیہ خدا کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے بیٹے کو، خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. تو بہت کیئرفل لائف ہونی چاہیے ہماری. اب جب میں ایمان لے کر آیا اور میری زندگی میں خدا نے ریوائول کو بخشا، میری 8-10 سال ہو گئے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جب میں MP3 ڈاؤن لوڈ کرتا تھا انٹرنیٹ سے، وہ بھی گناہ ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ جو موویز اور یہ فائلز ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑ دی تھی جن کے اوپر کاپی رائٹس تھیں، کیونکہ کاپی رائٹ والی چیزیں جو ہیں وہ کسی کی رائٹ ہے، ہم اس کو بغیر پے کیے ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو گیمز وغیرہ بہت سارے اس طرح بچوں کو بھی دیتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے توبہ کی. میں نے کہا خدا تیرے کام میں اگر چلنا ہے تو ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح فیوچر میں آپ بہت اسٹرکٹ ہو گئے ہیں. سسٹم آج کل لوگ گھر تک پہنچ جاتے ہیں، پولیس والے بھی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا، وہ بھی گناہ ہے. کیونکہ جھوٹ کبھی جس مرضی شکل میں کیوں نہ آ جائے، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے. زہر کو بے شک آپ کسی خوبصورت کپڑے میں بھی رکھو، زہر زہر ہی ہے. اسی طرح جھوٹ کو جتنا مرضی ڈیکوریٹ کر لو، اس کو نام دے دو، یہ تو مذاق سی، یہ تو کچھ نہیں سی، اٹ ول ریمین سین، وہ جھوٹ ہی رہے گا. اس لیے کرسچنس کو، جو واقعی کرسچن ہوتے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بدھو ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور برا لفظ بھی یوز کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ اس کو تو زمانے کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو تو طور طریقہ نہیں پتہ. اس لیے خداوند کے لوگ پہچانے جاتے ہیں. یہی ان کی پہچان ہے کہ وہ راست بازی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کامل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. اس طرح ہماری زندگی میں ہونا لازم ہے کہ ہم جس طرح میں نے ایگزامپل دی تھی کہ انلیگل ڈاؤن لوڈس، اس سے میں نے توبہ کی. اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم سچائی کو پکڑ کے رکھیں گے نا، وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا. خداوند ہمیں نہیں ڈوبنے دے گا کبھی بھی. کلام میں لکھا ہے کہ سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. لکھا ہے، ابھی پڑھا تھا، یو شیل نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل سیٹ یو فری. اور ٹروتھ کون ہے؟ سچائی کون ہے؟ اینی ون؟ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ سچی سچ ہے؟ بتائیں کہاں پہ لکھا ہے؟ آمین. یہ ہے وہ آیت. کسی اور نبی، کسی اور بڑے شخص نے آج تک یہ اقرار نہیں مجھ سے کیا. خداوند نے کہا کہ آئی ایم دا وے.
I am the truth and I am life. اور کسی ٹک ٹاک کی ویڈیو میں آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے میں نے دیکھا کہ کس طرح پرانے عہد نامہ میں جو ہیکل کی تعمیر کی گئی تھی اس کے اندر 3 حصے تھے. اسٹارٹنگ کا جو گیٹ ہے، پھر اس کے بعد ایک انٹرنس کا حصہ، پھر ایک اور ہال ہے، پھر اس کے بعد پاک مقام جہاں پر پاک صندوق، عہد کا صندوق تھا. تو پہلے والے حصے کا نام تھا ٹروتھ، سوری the way، راہ یعنی کہ the way. پھر دوسرے والے حصے کا نام تھا حق یعنی کہ the truth. اور جو تھرڈ پارٹ تھا پاک مقام سے پہلے، وہ جگہ اس کا نام تھا زندگی. تو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس طرح خداوند بتا رہے ہیں کہ میں ہوں خدا کی طرف جانے کا راستہ، میرے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی انہی آیتوں کے اندر گنی جاتی ہیں، میرے بغیر تم باپ تک نہیں پہنچ سکتے. تو آئیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس بات پر غور کریں کہ کیا خدا یسوع مسیح کی باتیں ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہیں. پولس رسول ہمیں بار بار کلام میں، اپنے خطوط میں یاد دہانی کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانچو، اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرو. کیا ہم کھوکھلے ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں فراڈ بھی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی فراڈ ہم کرتے ہیں. I mean, there are many things which can happen in our life. یعنی کہ ہماری زندگی میں ہمارے جانتے ہوئے کئی دفعہ انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پولس کہتا ہے کہ اینجلی زندگی گزارتے چلے جاؤ، ٹیسٹ کرو اپنے ایمان کو کہ واقعی آپ کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانتے رہیں، دعا بھی کریں، خدا ان کے کلام کی باتوں کو مت بھولیں. جب پڑھ لیں گے داؤد کی طرح اور اپنے دل میں رکھ لیں گے، تو تبھی ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو بھی کوئی موقع ملے گا جسے نکال کے ہمیں دکھانے کے. کوئی وہی تو نازل نہیں ہو جائے گی نا. جب اندر کچھ رکھیں گے دل میں. اور میں ان لوگوں کو انکریج کرتا ہوں اور واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، خاص طور جوانی کی عمر میں خاص طور پر، کیونکہ یہ بہت چیلنجنگ ہے. کیونکہ جو سچ ہے اس کے لیے، اب سلمان کو تو پتا ہے کتنی ریسرچ ہوتی ہے کیمسٹری میں، ہوتی ہے نا. سچ ہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کا فارمولا کیا ہے. اب نیوٹن کو دیکھ لو، نیوٹن F = ma، کس کو پتا ہے؟ فورس = ماس انٹو ایکسلریشن، فارمولا ہے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ فزکس کا کوئی بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ، فزکس کا؟ اوکے. جب نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کے پر اسٹڈی کی اور اس نے ایک فارمولا دریافت کیا جو کہ ایک حقیقت ہے جس کی بنا پر ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، ایروپلین چلتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہلتی جلتی ہیں اس فارمولے کے اوپر اس کی بنیاد ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ فورس از ایکول ٹو ماس ملٹیپلائی بائی ایکسلریشن. یہ فارمولا سمپل جس میں الجبرا یوز ہو رہا ہے. اینی وے، اگر وہ حقیقت ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ملتا ہے. اور لوگ سچ جاننے کے لیے کتابیں لکھ کے انہوں نے الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے فزیشینز اور ایسٹرونومسٹ سچائی کو جاننے کے لیے لاکھوں بلینز اور ٹریلینز ڈالرز خرچتے ہیں. لیکن ہمارے لیے سچائی یہ ہے، کیونکہ جو سب کچھ بنا ہے خداوند کے حکم سے بنا ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. جب ہم اس سچائی کو جانیں گے نا، یہاں تک کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے بہت مشہور فزسسٹ، نیوکلیئر فزسسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی خداوند پر ایمان رکھتا تھا. اور اس کے بہت بڑے بڑے جو فارمولیز اور اس طرح کی چیزیں جو اس نے شیئر کی دنیا کے ساتھ، اس کو خدا نے ڈریمز میں دیے تھے. اور آج بھی لوگ ہیڈس آف کرتے ہیں آئنسٹائن کے لیے. اور وہ جھوٹ تھا، یہودی تھا، لیکن خدا پر ایمان رکھتا تھا. اور اسپیڈ آف لائٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اس کو خدا نے مکاشفے کے طور پر دی تھی. اس کی اپنی ٹیسٹمنی ہے. اینڈ ہی بلیوز ان گاڈ. وہ ایمان رکھتا تھا. تو اتنی کشمکش میں آج کی دنیا سچ جاننے کے لیے، اور ہماری شیلف پر پڑی ہوئی بائبلیں مٹی کٹھی کر رہی ہوتی ہیں. کتنا آسان ہے اس کو پڑھنا ابھی، جب تک یہ ممکن ہے. اور جلدی ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک یورپین یونین کا ڈائریکٹ آ جائے گا، ڈائریکٹ ٹی وی کہ بائبل از بینڈ. سو پھر کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکیں گے بائبل کو کہیں سے. اس لیے اس کو اپنے دل میں رکھ لینا چاہیے، جتنا بھی قابو کر سکتے ہیں.
ایک ٹیسٹیمنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم بند کریں. آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں اس کو شیئر کروں گا. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو اپنے اردو ہندی کرسچن فیلوشپ کے گروپ میں شیئر کر سکتا ہوں. اٹس اباؤٹ میریکلز آف گاڈ. وہ خدا کے معجزات سے متعلق ہے. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے سیڈ راک. وہ یہودی ہے, امریکہ میں رہتا ہے, لیکن اس کا کام ہے ریسرچ کرنا سپر نیچرل موقوف الفطرت باتوں کے اوپر. وہ ریسرچر بھی ہے اور جرنلسٹ بھی ہے. 2008 کی ویڈیو اس نے آج 2 دن پہلے اپلوڈ کی, اور اس میں ایک بندے کے بارے میں بتایا جو کہ جس نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ معجزات ہوتے ہیں, کوئی ویڈیو کرنا اور یہ سارا کچھ نا. جب وہ چائنا گیا, چائنا میں جب وہ گیا تو اس کی جو سی ذات بندے کی نا وہ ہل گئی. اس نے وہاں دیکھا لوگ میٹنگ کرنے آتے ہیں, جنگلات میں جاتے ہیں, غار ان کے لیے سب سے سیف جگہ ہے جہاں پہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور وہ 4 گھنٹے صرف دعا کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں, اس کے بعد 12 گھنٹے کلام سنتے ہیں, اس کے بعد گھر جاتے ہیں. تو یہ کہیں باہر چلا گیا. تو یہ ویڈیوگرافر تھا, ساتھ میں پھر تھوڑا بہت خادم بھی بن چکا تھا. تو جب اس کو پاسٹر اس کو کہا کہ تو آپ ہمارے ساتھ کلام شیئر کرو, کہتے کتنے سے کتنے بجے؟ کہتا ہے صبح 8:30 سے شام 7 بجے کلام شیئر کیا. اور وہ جانے سے پہلے اس کی منت اور التجا انہوں نے کی کہ کیا آپ کل دوبارہ آ سکتے ہیں صبح 8:30 سے شام 7 بجے کلام شیئر کرنے کے لیے. کہتا اوکے, تو آپ سننا کیا چاہیں گے؟ کہتے سب کچھ, پیدائش سے مکاشفہ تک, شیئر ایوری تھنگ ود اس. وہ پھر تو اگلے دن تیسرے دن بھی ہو گیا, صبح 8:30 سے شام 7 بجے تک اس نے کلام شیئر کیا. بعد میں اس کو یہ پتا چلا کہ اینا بندے کو بائبل ہے ہی, they don't have Bible at all. لیکن خدا پرزور طریقے سے ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے, اور معجزے پہ معجزے اور موقوف اور فطرت طریقے سے خدا ان کی زندگی میں تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. چائنا کے اندر انڈر گراؤنڈ چرچ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان لوگوں کے پاس جب بائبلیں پہنچی تھی, کسی نے دیکھی ہے نا ویڈیوز, جب ان کے پاس صندوق پہنچا تھا بائبلوں کا, رو رہے تھے, اس کو چوم رہے تھے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ایک بندہ آتا ہے وہاں سے, امریکہ سے, بہت بڑا مشنری وہاں جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ واو کیا ایمان ہے چائنیز کا, کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ چائنیز کہتے ہیں اس کو کہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, آپ کے پاس بائبل بھی ہیں, ابھی بھی ہے, سب کچھ سہولتیں, چرچز ہیں, لیکن وہ پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑا خزانہ ہے, ان کے پاس تکلیف ہے, ان کے پاس بین, کرسچن ریلیجن از بین ان چائنا. لیکن وہ اتنی بیداری ہے وہاں پر, اتنا معجزے اور مطلب عجیب و غریب کام خدا وہاں کر رہا ہے. تو ہمارے پاس جو سہولت پڑی ہے ہمارے لیپ ٹاپس میں ہے, وہاں پہ لیپ ٹاپ میں چائنیز بائبل کے اندر انہوں نے اپنے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی بائبل بنا ڈالی ہے. انہوں نے اس کو چینج کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کنگ ہے, یہ ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا خدا ہے, اس کو پوچھو. کوریا میں بھی اس طرح سسٹم چل رہے سارے, لیکن ہمارے پاس یہ ابھی ہے. آئی تھنک اس کے اندر جو ٹروتھ ہے نا, اس کو ہمیں اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ڈیڈ کو بھی, جنہوں نے ہمیں میمورائز کرنا سکھایا. بائبل کی آیتیں ان کو زبانی, جگہ, پیج, پوزیشن سب یاد ہوتا تھا, کہاں پہ کیا لکھا ہوا. اس لیے جتنا پڑھیں گے اتنا ہمارا اپنا فائدہ ہے, اور ہماری زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں, تاکہ پھر سچائی ہماری زندگیوں کو بدلتی جائے گی. اور سچائی کیا ہے؟ کوئی ایک شخص آپ میں سے مجھے سچائی کا کوئی ایک ورڈز بتا دے, پھر ہم اس کے بعد بند کریں گے. آمین. یہ ایک آیت ہے نا, یہ بھی سچائی ہے. سچائی کیا ہے؟ خداوند میرا جو پان ہے. سچائی کیا ہے؟ خداوند میرا شافی ہے, خداوند میرا مہیا کرنے والا ہے. یہ ہے میری سچائی زندگی کی. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے, یہ سچائی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہے, یہ بھی سچائی ہے. اور سچائیاں دیکھنی, جب جو صفحہ بھی آپ کھولیں گے وہ سچائی ہے. خداوند کی سکھائی ہوئی جو باتیں, خاص طور پہ یسوع مسیح کی باتیں ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں, جس کا حکم اس نے شاگردوں کو دیا کہ تم جاؤ اور دوسروں کو, لوگوں کو میری باتیں سکھاؤ. اس کی باتیں کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو کیا ہے, پاک دل ہے, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. یہ بھی سچائی ہے. یہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گی. یہ سچائی ہماری زندگیوں میں ریولوشن لے کے آئے گی, اور اس ریولوشن کے لیے سیکریفائس دینا پڑے گا.
बगैर दुख उठाए हम ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन जो दुख में भी सुखी रहते हैं वो खुदावंद के लोग हैं। इसीलिए हम उनको दुख में भी, तकलीफ में भी परस्तिश करते हुए देखते हैं। पौलुस और सीलास जेल में थे, बेड़ियाँ हथकड़ियों में बांधा हुआ था, उसको पता नहीं कौन से तंग जगह अंधेरे में उस पे आया सी, फिर भी परस्तिश खुदा की कर रहे हैं। और खुदा उनका फरिश्ता वहाँ आता है, क्योंकि आसमान हिल जाता है जब खुदा के लोग मुश्किल में भी उसके नाम को पुकारते हैं और खुश होते हैं कि वो हमारा निजात देता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। ये है सच्चाई, ये हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है और बदल रही है। आइए दुआ करें। मेरे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में इस वक्त इस सच्चाई के लिए, इस सच्चाई के ज़रिए से इस आज़ादी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो तू हमें बख्शना चाहता है, इस कैद में से तू हमें निकालना चाहता है जिसमें हम फंस जाते हैं बार बार। खुदा मेरी दुआ है कि हम उस सूर या उस सूरने की मानद ना बन जाए। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि तू हमारी ज़िंदगी को खुदा रोशन कर दे अपने कलाम के वसीला से। तेरी कलाम की सच्चाई की बातें, ज़िंदगी की बातें, निजात की बातें हमारी ज़िंदगियों को बदलें। खुदा जब तक तू ही घर ना बनाने वालों की मेहनत अदस है, जब तक तू ही हमारी घर की हिफाजत ना करे तो जानने वाला निगहबान का जानना अदस है। खुदा में सच्चाई के लिए तेरे शुक्र हो कि तू ही हमारा चौपान है। हाँ खुदा, तुम्हारी जान को बहाल करता है। आज हमें रिस्टोर कर, हमें बहाल कर खुदा। अगर हम बीमार हैं, अगर हम खुदा किसी हमारे अंदर कोई कमी है और कमजोरी है, तू देख रहा है, तू हमें जानता है और तू हमें गले लगाने के लिए तैयार है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तेरे शुक्र के खुदा तू वफादार खुदा है, वही हमारा हथियार है। तेरी वफादारी हमारा हथियार है और उस पर हम तुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तू हमारा कांस्टेंट है, तू हमारा ऊंचा बड़ छुपने की जगह है। खुदा तेरे शुक्रिया अदा करते हैं और सब मिलकर खुदा तेरे हुजूर में थैंक्स करते हैं। और इस गर्मियों के सीजन के लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो शुरू हुआ चाहता है। बच्चों की कामयाबी के लिए तेरे शुक्र खुदा। खुदा जब हम इस सीजन में आगे बढ़ रहे हैं तो खुदा तो हमारे रास्तों को अपने कलाम से रोशन कर दे खुदा, ताकि हम भटक न जाए, हम हलाकत से दूर भागें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।